बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे L-15 सुपरसोनिक जेट तरबियती तैयारे के हवाले से। इसकी खसूसियात पे भी बात करेंगे, लेकिन इसके हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है और वो डेवलपमेंट पाक फ़ज़ाइया के हवाले से है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी। तो बात शुरू करते हैं फैसल रज़ा खान साहब से कि ये लाइट अटैक या लाइट कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल हो सकता है ये तैयारा, तो इसकी मज़ीद क्या खूबियाँ हैं और इस हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान साहब, ये सुपरसोनिक जेट तरबीती तैयारा है L-15 और फ्लाई बाय वायर सिस्टम के तहत जो है वो ऑपरेट करता है। इसमें ल्यूट्रीव DV2 जो है वो टर्बोफैन इंजन जो है वो नस्ब हैं। दो पायलट्स के जो पायलट्स और को पायलट या ट्रेनर जो है ट्रेनिंग पायलट जो ट्रेनिंग पायलट होता है उसके हमले पे ये मुश्तमिल होता है। ग्लास कॉकपिट में मुश्तमिल है और कंपोजिट मटेरियल से जो है ना इसको तैयार किया गया है। सर्विस लाइफ जो है वो तकरीबन 10,000 घंटे है इसके वैसे तो 6 वर्जन्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मकबूल वर्जन्स हैं वो L-15A है और L-15B है। और L-15A जो है वो बेसिकली सबसोनिक जो है वो जेट ट्रेनर है और इसके 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि एक लाइट कॉम्बैट या अटैक लाइट अटैक जो है वो एयरक्राफ्ट भी है। और दूसरा वर्जन जो इसका ये है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है इसका L-15B, जो ज़्यादा ताकतवर इंजन की वजह से जो है वो सुपरसोनिक जेट है और 1.4 माक स्पीड के साथ रफ्तार के साथ ये मूव करता है। ये L-15A के मुकाबले में L-15B जो है वो कम फासले और महदूद रनवे से जो है वो परवाज़ कर सकता है या उस पर उतर सकता है और इसकी फेरी रेंज जो है वो तकरीबन 2600 किलोमीटर या 2600 किलोमीटर है। L-15B जो है ना इसमें 7 के मुकाबले में 2 मजीद हार्ड पॉइंट्स यानी 9 हार्ड पॉइंट्स हैं इसके। उसके ऊपर आप मुख्तलिफ जो शॉर्ट रेंज जो एयर टू एयर मिज़ल्स हैं यानी फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले जो मिज़ल हैं और उसके अलावा एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो हैं वो आप मुख्तलिफ सेटेलाइट गाइडेड जो बॉम्ब्स हैं वो आप माउंट कर सकते हैं और तकरीबन 3,500 किलोग्राम वज़नी जो हथियार हैं वो ये ले जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ऐसी है कि जिस पे यकीनन जो हमारी पाक फ़िज़ाइया है वो मुस्तक़बिल करीब में इस पे ज़रूर गौर करेगी, बल्कि कर रही होगी। और जब उन्होंने फ़ैसला किया है इसको लेने का, तो आपको पता है कि पाकिस्तान जब भी कोई इस तरह की चीज़ चाइना से या किसी भी मुल्क से हासिल करता है तो अपने हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस हैं वो उसके अंदर ज़रूर होती हैं। कस्टमाइज वर्जन जो है ना वो पाकिस्तान लेता है। तो इसमें भी ऐसा रेडार जो है वो जो कि बेसिकली एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड अरे रेडार सिस्टम्स हैं, एक्टिव स्कैंड अरे रेडार सिस्टम है, उसकी जगह पे पीसा रेडार जो है ना वो इसमें नस्ब है, जो कि पैसिव जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार है। अब ये रेडार जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर रेडार नहीं है। पैसा रेडार जो है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है ऐसा के ट्रेनिंग कॉम्बैट जी, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें क्योंकि सिंगल बीम ऑप्शन है, फिर वो उसके साथ रिसीवर भी इसका सिंगल बीम पे है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा रेडार जो है ना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अगर हम इसको क्योंकि ये जो है वो लाइट कॉम्बैट या लाइट अटैक रोल में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास जो इवन ट्रेनर जेट है उसके अंदर भी अगर ऐसा रेडार जो है उसको शामिल कर लिया जाए, और यकीनन जो हाई अप्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के वो इन चीज़ों के ऊपर सोच रहे होंगे और जब इसमें मॉडिफिकेशंस भी होंगी सारी चीज़ें होंगी, तो ये ट्रेनर जेट जो है ना पाकिस्तान को सूट करता है ऐसे सूरत हाल में जब अब 4th जनरेशन तक के जो जहाज हैं वो सारे जो है अब फेज आउट हो रहे हैं और 4.5 या 4.5 प्लस या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो हैं वो अब इन्वेंट्री में शामिल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से ये टेक्निकली बहुत जरूरी है कि जो पायलट जिन्होंने आगे जाके 4.5 या 4.5 प्लस एयरक्राफ्ट तैयारे को उन्होंने उड़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी ट्रेनिंग भी कोई तकरीबन उसी लेवल के ऊपर हो। तो वो उस हवाले से ये बहुत अहम है। खालिद साहब, जो L-15 सुपरसोनिक एडवांस जेट ट्रेनर, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कब ये तैयार किया और किस किस मुल्क की फ़ज़ाई फ़ौज में ये शामिल है, ये ज़रा थोड़ा सा। इमरान साहब देखें जी, होंगडो JL-10 था इसको, जिसे होंगडो L-15 सुपरसोनिक एडवांस जेट ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, और जिसे होंगडो एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने इसको तैयार किया था
اور JL-15 اس وقت جو چائنا کی پیپل لبریشن آرمی ہے، ایئر فورس ہے، اس کے زیر استعمال ہے، اور فائٹر ٹریننگ میں بھی یہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور پہلا پروٹوٹائپ ستمبر 2005 میں تیار کیا گیا تھا، اور اس کے پہلے ہی باضابطہ جو تربیتی طیارے نے 13 مارچ 2006 میں پرواز کی تھی. اور ابتدائی طور پر JL-15 طیارے سب سونک ایڈوانس جیٹ ٹریننگ تیار کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد JL-15 کا سپر سونک جو ہے ایڈوانس فائٹر JL-15B جو ہے وہ بھی تیار کیا گیا، جس کی پہلی پرواز 21 دسمبر 2017 کو ہوئی تھی. اور اس ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کا اس وقت A-15 اور L-15B سمیت 6 جو ہیں وہ ویژن جو تیار کیے گئے ہیں. اور اس وقت چائنا کی جو فضائیہ ہے، بحریہ، اس میں 62 JL-15 سپر سونک تربیتی جیٹ طیارے موجود ہیں، جبکہ زیمبیا کے پاس 5 اور متحدہ عرب امارات نے بھی 48 L-15 طیاروں کی خریداری کا آرڈر دے رکھا ہے. اس لحاظ سے یہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس کو دنیا جو ہے، دیگر دنیا جو ہے وہ بھی خرید رہی ہے. بالکل. اس میں جو قراقرم 8 جو ٹرینر طیارے ہیں وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے مختلف آپشنز بھی زیر غور ہیں. اور اس میں تو اگر آپ ہمارے اس کے قراقرم 8 کے حوالے سے اگر آپ ہمارا وی لاگ نمبر جو ہے وہ 126 نمبر وی لاگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو اسپیسیفکلی ٹرینر ایئر کرافٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، اور اس کے کیا اس کی بنیادی اس کی محرکات کیا ہوتی ہیں، کیسے وہ ایک پائلٹ کی ٹریننگ کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے وی لاگ نمبر 123 بھی اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ڈیٹیل. کیا اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے ابھی ریسنٹلی کوئی نئی؟ جی بالکل اہم ڈیولپمنٹ ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا عمران صاحب، پاکستان فضائیہ نے 1994 میں قراقرم 8 طیارے جو ہیں وہ چین سے حاصل کیے تھے، اور اس کے بعد وہ طیارہ جو تھا نا، اس کو قراقرم 8 کو بھی ہانگڈو جو ہے وہ JL-8 کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کمپنی کا تیار کردہ طیارہ ہے، جس کا اب L-15 ہے یا L-15A یا B ہے. تو قراقرم 8 طیارے جو ہیں اس کے بعد پاکستان نے مقامی سطح پہ ان کو اوور آل بھی کیا اور کچھ تیار بھی کیے. پاک فضائیہ نے بنیادی طور پہ جو قراقرم 8 طیارے تھے وہ جو T-37 سیریز تھی سیسنا ٹویٹ طیاروں کی، اس کی جگہ جو ہے ان قراقرم 8 طیاروں کو اپنی انوینٹری میں شامل کیا تھا. اور 58 کے قریب جو طیارے ہیں وہ اس وقت پاک فضائیہ کا حصہ ہیں، لیکن ان طیاروں کو ابھی 31 سال ہو گئے ہیں سروس کے اندر، اور انہوں نے بڑی زبردست قسم کی اصل میں بنیادی طور پہ جو پورا اوور آل ایک انفراسٹرکچر ہے پاکستان ایئر فورس کا، اگر ہم ایئر کرافٹ کی انوینٹری کے حوالے سے بات کریں تو اس کو بھی گریجولی، جہاں پہ اگر J-10C کی بات ہو رہی ہے، J-35 کی بات ہو رہی ہے، JF-17 بلاک 3 کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے نیچے سے ٹریننگ کے جو ایئر کرافٹس ہیں، قراقرم ہیں یا دیگر جو طیارے اس وقت پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال ہے، ان کی بھی اپ گریڈیشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ. عمران صاحب بالکل یہ بات درست ہے، کیونکہ انیشلی جب ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ پاکستان کی جو ایئر فورس اکیڈمی ہے وہاں سے جب آخری نہج پہ پہنچتے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ ان کی ٹریننگ، بیسک ٹریننگ جو ہے وہ سپر مشاق جو ہمارے ایئر کرافٹس ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ جو ہے وہ جیٹ ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں تو پھر قراقرم 8 کے اوپر ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، پھر کنورژن ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ پراپر جو ہے وہ سپرسونک جیٹس کے اوپر جو ہے وہ کی جاتی ہے، جس میں خاص طور پہ F-7PG F-7 طیارے جو ہیں وہ اس رول کے اندر، جو ٹریننگ رول کے اندر ہیں، اس میں وہ ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ 3-4 فیزز ہیں کسی ایک پائلٹ کی زندگی میں، ابتدائی جو عرصہ ہوتا ہے. تو اب کیونکہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پاکستان ایئر فورس اب مکمل طور پہ ایک جدید ترین ایئر فورس میں کنورٹ ہو رہی ہے، ٹرانسفارم ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو بنیادی لیول ہے اس تربیت کا وہ اتنا جدید ترین ہو، تاکہ جب وہ J-10C کے لیول کے اوپر آئیں، جب وہ JF-17 تھنڈر بلاک C کی لیول کے اوپر، بلاک 3 کے لیول کے اوپر آئیں، یا پھر وہ جو ہے وہ J-35 طیارہ جو ہے اس کے لیول کے اوپر آئیں گے، تو اس لحاظ سے وہ پہلے سے ٹرین ہوں، اور وہ تمام ایویونکس، تمام ریڈار سسٹمز، تمام جو آپ کے کامبیٹ کے رول ہیں اور باقی چیزیں اس کے اوپر مکمل طور پہ ایک پائلٹ تیار ہو. اب یہ انتہائی مستند ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان جتنی تعداد میں اس وقت قراقرم 8 طیارے پاک فضائیہ کا حصہ ہیں، یعنی کہ تقریباً 60 کی تعداد میں ہیں، تو اتنی تعداد میں جو ہے معاف کیجیے گا، اتنی تعداد میں L-15 ایڈوانس سپر سونک جو جیٹ تربیتی طیارے ہیں وہ خریدے جائیں گے. اور یقیناً یہ
موسٹ پرابلی L-15B طیارے ہوں گے جو کہ سپر سونک طیارے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ سال سے پاک فضائیہ کے اندر ان کی انڈکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور ٹائملی جو ہے وہ کراکرومیٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے ہمارے پاس یہ طیارے آئیں گے وہ فیز آؤٹ ہوں گے۔ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پہ یہ کسٹمائز ورژن ہوگا، پاکستان اس میں ماڈیفیکیشنز کرے گا۔ دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ عرصے میں آپ نے ذکر بھی کیا ایک وی لاگ کا، جس میں ہم نے سوڈان کے ساتھ جو پاکستان کی دفاعی ڈیل ہوئی ہے اس میں 10 کے قریب 123 نمبر وی لاگ 123 نمبر وی لاگ ہے، تو ہمارے ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سوڈان کے ساتھ جو پاکستان کی دفاعی ایگریمنٹ ہے اس میں 10 کراکرومیٹ طیارے ان کو فراہم کرنا ہے، اور ان کو ماڈیفائی کر کے ان کو بہتر کر کے جو ہے سوڈان کو فراہم کیا جائے گا، پورا ریفربش کر کے جو پوری اپگریڈیشن کے بعد، تو وہ بھی انہی طیاروں میں سے جو ہے وہ طیارے ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ فیز آؤٹ ہوں گے بلکہ دیگر اسلامی ممالک جو ہیں ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہوں گے کراکرومیٹ طیارے، اور پھر جیسے جیسے یہ جائیں گے تو ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے L-15 طیارے پاک فضائیہ میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پروگرام کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے، ہمارے اس چینل کو آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر وی لاگ میں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ ریکویسٹ جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور اس کے ساتھ اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کا ویلیویبل فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے اور ہم اپنے پروگرام کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی تجاویز کی روشنی میں بہتر کرتے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔